علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب آف کراچی سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور آ کر اپنے جد امجد کے فضائل و مصائب سنائیں. ان کی آمد سے پہلے بآواز بلند تر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے. بآواز بلند تر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا بعظمت اہل بیت. بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مالک نے صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد عطا فرمائے. جو بیمار ہیں رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے. ایک لڑکی بیمار ہے، آپریشن ہوا ہے، سعدیہ بنت سردار اسلم ہاسپٹل لاہور میں. مالک اسے شفا صحت زندگی عطا فرمائے. جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے. اللہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے. پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے. اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. حاضرین محترم، صبح سے مجلس سے اذان جاری ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں قرآن مجید سے ولایت کا ایک راز پیش کروں. ولایت کا راز قرآن مجید سے. سنی شیعہ حضرات واجب الاحترام جہاں جہاں سماعت فرما رہے ہیں، قرآن مجید سے ولایت کا ایک راز پیش کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت ایک ایسی شے ہے جس پر 22 پردے ڈالے جا رہے ہیں. دونوں طرف سے یہ پردے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں قرآن مجید سے تھوڑا آرام کرتے، ابھی تمہارا خطبہ پڑھا. اچھا تھکے ہوئے آئے.
واجب الاحترام میرے ملک کا ذاکری امام عالی مقام میں ایک بہت عظیم بلند تر نام سید زادہ میرا بھائی، مولا ان کی زندگیاں دراز کرے، بہت خوبصورت فضائل، بہت خوبصورت مسائل پڑھنے والے، وکالت کرنے والے اپنے مسلک سید سجاد شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو کہنا ہے بہت جلدی کروں، پہلے بھی میں جلدی کرتا، اب ان کے آنر میں کچھ اور جلدی کروں۔ عنوان یہ ہے تقریر کا، ولایت کا راز پڑھ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے پھر سن لیجئے۔ دور جہاں جہاں مساجد کے واجب الاحترام پیش نماز حضرات کہ ولایت وہ شے ہے جس پر دونوں طرف سے پردے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں ولایت کا ایک راز قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے ولایت کہا ہے، اب اس کو آپ سمجھیے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، تقریر کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے، کیا کہنے، نبی بول رہا ہے، وہ بھی جو کلیم اللہ ہے۔ خوبصورت خطاب سے متاثر ہو کر ایک سننے والا بول پڑا، نبی اللہ کیا کہنے، کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے اس وقت دنیا میں؟ ذرا پھر سنجیے، ذرا سمجھیے گا، میں قرآن مجید کا راز پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید سے ولایت کا ایک راز پیش، موضوع کو ایسے ہی سنیے جیسے میں آپ کے سامنے ڈیلیور کروں گا۔ ولایت کا ایک راز پڑھیں، توجہات رکھیے گا۔ سبحان اللہ، نبی اللہ کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہو سکتا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا کون عالم ہے زمین پر؟ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے توریت دی ہے، رسالت دی ہے، اولی العزم بنایا، 5 اولی العزم ہیں، ان میں ایک جناب موسیٰ، تو مجھ سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا عالم۔ معززین پنجاب توجہات رکھیے گا، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ جیسے یہ جملہ کا آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑی مجھ سے بڑا کون عالم؟ آواز آ گئی، موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم سے بڑا کوئی عالم ہی زمین پر نہیں؟ تیری عزتوں پہ قربان جاؤں معبود، اس لیے کہہ رہا ہوں، تو نے توریت دی ہے، تو نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف عطا کیا، کلیم اللہ بنایا ہے، تو نے عزت دی ہے، تو نے رسالت دی ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ اعزاز نہ کسی کے پاس ہے نہ علم کسی کے پاس ہے، لہٰذا میں ہی سب سے بڑا عالم۔ معززین پنجاب آواز قدرت آئی، ہاں موسیٰ مگر یاد رکھنا میں نے تجھے نبوت دی ہے، ولایت نہیں۔ توجہ آتا سلامت کیا کہہ بیٹھے ہو؟ قرآن مجید میری آواز اگر جا رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سورہ کہف کھول لیجئے، میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اوہو موسیٰ یہ کیا نکل گیا تمہاری زبان سے؟ بند کرو ذرا توریت کو، بند کرو، روکو ذرا اس نبوت کے درس کو، ٹھہرا دو ذرا یہ شریعت کی باتوں کو، باندھ لو دفتر، ایسا کرو سفر کرو، سفر روک دو ساری تبلیغ نبوت کو، سفر کرو سفر۔ کہاں جاؤں میرے اللہ؟ جاؤ وہاں پر جہاں ولی رہتا ہے، ولایت کا قرآن مجید، جا کر اس سے علم حاصل کرو، زانو ادب طے کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس پڑھو۔ تھکن تو نہیں ہے جناب مجلس کو سارا دن؟ میں تو آ گیا تھا، لیکن بہرحال جو آ جاتے ہیں ان کو بھی ٹائم دیا جاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ خوش رہیں آپ، سلامت رہیں، ولایت شے ہی ایسی ہے۔
بوڑھے کے کلیجے میں اتر جائے شباب لوٹا دیتا ہے. سخت ٹارگٹ پر ہے ولایت, اہم ترین ٹارگٹ پر ہے ولایت, ہمیشہ سے رہی. پتہ ہی نہیں کس لباس میں کہاں ولایت کا دشمن ہے. چلو جاؤ موسیٰ چلو, میرے اللہ یہ درس دے رہا ہوں, یہ شریعت کی بات ہے, یہ فقہ کے کام. نا بند کرو, بند کرو. جاؤ ولی کے پاس جاؤ, جا کے پڑھ کر آؤ, پتہ چلے علم کیا ہوتا ہے. جاؤ. پالنے والے کہاں جاؤں؟ 10 کلومیٹر چلنا ہے, 20 میل چلنا ہے, کدھر جانا ہے؟ ہاں موسیٰ میں بتاؤں گا تو ولی کے ٹھکانے کا پتہ چلے گا. اگر اللہ نہ بتائے, نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا مقام ولایت کیا ہے. میں بتاؤں گا موسیٰ. تیار ہے آپ سارے؟ سنیے گا حضور علی, میرا ایک ایک لفظ قرآن سے ہے. 20 کلومیٹر 50 کوس نہیں, یہ نہیں. ایسا کرو موسیٰ کہ یہ دریائے نیل کے کنارے سفر شروع کر دو. جہاں دریا میں دوسرا دریا مل جائے, متوجہ ہے, جہاں دریاؤں کا سنگم ہو جائے, جہاں پانیوں سے پانی مل جائے, جہاں دریا سے دریا مل جائے, جہاں پانیوں کا سنگم ہو جائے, جہاں دریاؤں کا ملن ہو جائے, وہیں تمہیں ولی بھی مل جائے. سید جناب موسیٰ نے روٹیاں پکائیں. روٹیاں, ایک مچھلی کو فرائی کیا, آگ کے اوپر بھون لیا. روٹیاں رکھی, روٹیوں کے اوپر بھنی ہوئی مچھلی رکھی. کیا بات ہے, مچھلی کا ذکر بھی تازگی دے دیتا ہے. وہ روٹیاں رکھی, روٹیوں کو توجہ میرے محترم سامنے, سنی شیعہ دوست جہاں جہاں سماعت فرمائے, فقیر کے جملے سماعت فرمائے, قرآن کو کھول لی. روٹیاں پکائیں, پتہ نہیں مجھے 200 میل جانا ہے, 500 میل جانا ہے, کدھر جانا ہے, دریا کے کنارے جہاں دریا سے دریا مل جائے. روٹیاں پکائیں, بھنی ہوئی مچھلی, فرائی کی ہوئی مچھلی آگ کے اوپر, ٹھیک ہے, پکی ہوئی مچھلی وہ اس کو مچھلی کے اوپر, روٹیوں کے اوپر مچھلی کو رکھا, دسترخوان باندھا اور چل. کون جا رہا ہے؟ کلمے والا جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ کتاب والا جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ شریعت والا جا رہا ہے, نبی جا رہا ہے. میں تیری عزت پہ قربان, پالنے والے تو ایسا کر, کرم کر, احسان کر, ولی سے کہہ نبی کے پاس آ جا. ولی سے کہہ, یہ چل کے جا, پیروں میں آبلے پڑے ہوئے, پیروں میں چھالے پڑ گئے, تو ولی سے کہہ. آواز قدرت آئی, نہیں 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 نہیں, میرا قانون ہی یہی ہے, میرا طریقہ ہی یہی ہے کہ میں نبی سے کہتا ہوں چل کر جائے ولی کے پاس. اب اگر 16 رجب میرا پاکیزہ رسول کعبے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے, تعجب نہ کرنا, اس کا طریقہ ہی یہی ہے, اس کا طریقہ ہی ہے. اس کا چلن ہی ہے. مجلس لیٹ ہوگی, تھوڑی تھکن ہو گئی پیچھے والوں کو. چلتے 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 پیروں میں آبلے پڑ گئے. سفر یکا یک دیکھتے ہیں کہ ایک دریا آذربائیجان سے آ رہا ہے, ایک دریا اردن سے آ رہا ہے. آذربائیجان اور اردن کے دریا دونوں آپس میں مل رہے ہیں. کیا حسین منظر ہے, پانیوں سے پانی مل رہے ہیں, موجوں سے موجیں ٹکرا رہی ہیں. نشان تو یہی تھا, جگہ تو یہی تھی. یکا یک جو آنکھیں اٹھائی دیکھتے کیا ہے کہ پانیوں کے درمیان, جہاں پانیوں میں پانی مل رہے ہیں, پیر پانی میں,
ایک نورانی چہرے والی ہستی کھڑی ہوئی ہے. میرے اللہ، ہاں ہاں صحیح پہچانا، موسیٰ یہی ہے ولی، اس سے ہی تو پڑھنا ہے. موسیٰ نے کیا کیا؟ کیا ہے موسیٰ کے پاس؟ روٹیاں اور فرائی کی ہوئی پکی ہوئی مچھلی. وہ دسترخوان، سید سجاد شاہی وہ دسترخوان رکھ دیا اور آگے بڑھ کر السلام علیکہ یا ولی اللہ. جناب موسیٰ کا مینیو تو یاد ہے؟ مینیو نہیں بھولیے گا، روٹیاں اور اوپر تلی ہوئی مچھلی. السلام علیکم یا ولی اللہ. پلٹ کر جواب دیا علیک السلام یا نبی اللہ. حیران ہو کر جناب موسیٰ نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نبی ہوں؟ مسکرا کر ولی نے کہا اسی نے بتایا ہے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ آگے بڑھے. جو طریقہ ہاتھ ملانے کے لیے، توجہ میرے محترم سامنے، وہ دسترخوان رکھ دیا جس میں روٹیاں بھونی ہوئی فرائی کی ہوئی مچھلی. آگے بڑھے، ہاتھ ملائے. ولی نے بھی چاہا کہ جواباً مسافے کے لیے آگے بڑھے. میں پیر سید سجاد شاہ بخاری صاحب سے لے کر اپنے آخری محترم سامنے تک بھرپور توجہ چاہتا. اب ولی جو موسیٰ سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو ولی کے پیر پانی میں تھے، پانی سے پانی ٹکرا رہا تھا. ولی کے جو پیر میں حرکت آئی، ادھر موج سے موج آگے بڑھی، ادھر دو موجیں ٹکرائیں، پانی اچھلا، ایک قطرہ پانی کا ولی کے قدموں سے ٹکرا کر اڑا، بھونی ہوئی مچھلی پر گرا، مچھلی زندہ ہو کر تیرتی آگے بڑھ. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے اور مجھے علم پڑھائیے، مجھے تعلیم دیجیے. ولی نے کہا جائیے ہم آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اور میرے اللہ بابا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. سامنے نبوت ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. میری 1000 بار توبہ ہے، قرآن نہ کہتا تو میری مجال. جائیے ہم آپ کو، واہ ولایت کے تیور تو دیکھیں. ولی کے انداز سے میں آپ کو نہیں پڑھ. اچھا جی، میں اگر کہہ رہا ہوں تو جو چاہے میرا گرے پڑھنے تو قرآن ہے، سب کے لیے ہوئی. کیوں؟ اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا کہ آپ ہمارے معاملے میں بے چین ہو جائیں گے، بے صبرے ہو جائیں گے. ذرا پھر سنیے، بڑا یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، بے صبرہ ہو جانا ہماری زبان کا لفظ. بے صبرے ہو جائیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. لہذا جائیے ہم آپ کے ماں آپ کو نہیں پڑھائیں گے. موسیٰ نے کہا یقین جانیے میں صبر کروں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھیں. ولی نے کہا مگر میری شرائط ہے. بیان فرمائی. شرط یہ ہے کہ جو معاملہ مجھ سے ظاہر ہوگا اس پر آپ نہ سوال کریں گے نہ بحث کریں گے. بھائی ولی کی شرطیں آپ کو بھی یاد رہنی چاہیے. ولی سے اگر کوئی معاملہ ظاہر ہو جائے نہ سوال کریں گے نہ بحث کریں گے. سمجھ رہے نہ بحث کریں گے. اچھا مجھے اور آپ کا معاملہ سامنے نبی ہے، موسیٰ ہے، اولی العزم نبی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب میں بتا دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو پوچھئے گا نہیں. بے صبرے نہیں ہو جانا. موسیٰ نے کہا جیسا آپ کہتے ہیں میں ایسا ہی کروں گا، مجھے ساتھ. کہا چلیے آگے آگے ولی ہے، لیجئے آگے آگے استاد ہے، پیچھے پیچھے شاگرد چلے جا رہے ہیں. راستے میں آ گیا دریا، نہر آ گئی. پل بل تو ہے نہیں، ایک کشتی ہے خوبصورت نہیں، اس میں سواریاں بیٹھ رہی ہیں.
یہ بھی جا کر وہاں بیٹھ گئے. جب سواریاں بھر گئیں کشتی میں، ملاح نے لنگر اٹھایا، پانی کی موجوں پر کشتی نے سفر شروع کر دیا. ملاح اٹھا، لائیے بھائی کرایہ دیجئے، اجرت دیجئے، پیسے دیجئے. ساری سواریوں نے پیسے دیے. ان کے جو قریب آیا کہنے کو، او آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے. تھک رہے ہیں میرے محترم سامعین، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے. خواہش ہو رہی ہے کہ آپ سے پیسے نہیں لوں گا میں. ہم پیسے نہیں لیں اس لیے کہ لگتا ہے کہ آپ کے دم قدم سے ہماری ناؤں میں، ہماری کشتی میں تو برکت ہو رہی ہے. ہم آپ سے کیا کہنے، ولی کو پہچاننے والی نظر چاہیے. تھکیے گا نہیں، ذرا سا فریش چہرے رہیں گے تو مضمون پہ پکڑ اچھی رہے گی، ورنہ پکڑ لوز ہو جائے گی تو مضمون ناقص ہو جائے گا. ویسے بھی اس ٹائم پڑھنا اور زیادہ مشکل بھی ہے، آسان اور مشکل یوں ہے کہ ذاکری کا ایک بہت بڑا نام میرے پاس. آسان اس لیے ہے کہ ان کے بیٹھنے سے جو ہے، ان کی نشست کی برکت سے جو ہے، وہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ایک ترتیب مل رہی ہے. ورنہ چپدی کا شوربہ میں کیا اور میری اوقات کیا اور میری ذاکری. ہم آپ سے پیسے ایسے نہیں لیں گے، تشریف رکھیے آپ. لو جی کشتی چلتے 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 کنارے کے قریب، دریا کنارے پر. آپ نے یقیناً کشتیوں میں سفر کیا ہوگا، مجھے بھی یہ مواقع ملے ہیں. امام حسین کے صدقے میں نے پوری دنیا میں بہت سے فیریز اور بہت سے شپس میں بھی سفر کیے ہیں. کشتی میں بیٹھنے والوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے، جب کنارہ قریب آ جاتا ہے تو کشتی میں بیٹھنے والے چاروں طرف سے نگاہیں پھیر کر فقط کنارے کی جانب مرکوز کر لیتے ہیں. خشکی اتنی رہ گئی، خشکی اتنی دور رہ گئی، کنارہ اتنی دور رہ گیا، سارے کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر ادھر دیکھ رہے ہیں. ولی اللہ جو بیٹھے ہوئے تھے جناب موسیٰ کے ساتھ، ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، عصا. اس عصا کی نوک جو تھی وہ لوہے کی تھی. وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کشتی میں مارنا شروع کر دیا. وہ زور زور سے جو مارا تو وہ کشتی جو ہے وہ پھٹ گئی، ناقص ہو گئی، وہ پانی رسنے لگ گیا، عیب پڑ گیا. بہت خوبصورت اور نئی کشتی. خیر جناب پیسنجر بھی اتر کے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. 2 قدم بڑے تھے کہ جناب موسیٰ نے کہا ٹھہریے. سمجھ لیجئے یہ ولایت کے معاملات ہیں، اس کو سمجھ. اتنی خوبصورت، اتنی حسین کشتی، اور جتنی کشتی حسین اور نئی، اتنے ہی وہ لوگ با کردار اور با اخلاق جنہوں نے ہم سے پیسہ تک نہیں لیا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر دیتے. برعکس کیا آپ نے کہ ان کی کشتی میں عیب ڈال دیا، نقص ڈال دیا. یہ آپ نے کیا کیا؟ ولی اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے. جاؤ چلے جاؤ، تمہاری راہ اور ہے، ہماری راہ اور ہے، اب تمہیں ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں. موسیٰ نے کہا اوہو بات دھیان میں نہیں رہی تھی میرے، مہربانی کیجئے مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ولی اللہ نے کہا یاد رکھ، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے معاملے میں آپ کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے، میں خود بیان کر دوں تو وہ علیحدہ بات. اور ایک لفظ بولتا چلا جا رہا ہوں، اس کو رکھیے، میں نتیجہ دوں گا کہ بے صبرے نہ ہوئیے میرے معاملے میں. کہا ایسا نہیں ہوگا، مجھے اپنے ساتھ رکھیے. چلے حضور عالی، توجہ ہاتھ ہے دیجئے حضور. رات ہو گئی، سورج ڈوب گیا، سردی کا موسم، جنگل کا سفر، بادل بھی آ گیا، بارش بھی شروع ہو گئی. بھوک پیاس، جنگل، رات، رہی صحیح کسر برسات نے، سردی. گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے کچھ چراغ نظر آنے لگتا ہے، بستی قریب. چلو ایسا کرتے بستی پہنچ کر بستی والوں سے کہیں گے رات کے لیے کھانا دے دو، مہمان کر لو، صبح وہاں سے چلے جائے. ہاں یہ بات ٹھیک، گھبرائے تو نہیں. چوک میں آگے بستی والوں مہمان ہیں تمہارے، مسافر ہیں، رات کو ہمیں کھانا دے دو، بستر دے دو، صبح چلے جائیں. بستی والوں نے کہا کون سے مہمان کہاں سے آ گئے، کس نے بلا لیا؟ ارے نکلیے یہاں سے، ہم تو دن کے ٹائم رستے پہ شارع پہ جا کر لوٹ لیتے ہیں. ہم نے تو کبھی چڑیا کے بچے کو باجرے کا دانہ نہیں کھلایا ہے. ارے تمہیں کھانا کا یہی بہت ہے، جان بخشے دے رہے ہیں، نکل جائیے، کوئی کھانا وانا نہیں، کوئی بستر نہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا. توبہ توبہ، اتنے گندے لوگ
توبہ، اتنے بد اخلاق لوگ مہمانوں کے ساتھ اس کجروی سے پیش آئے، روح زمین پر. بھئی اب زبردستی تو نہیں نا وہاں رہ سکتے جب وہی لوگ مہمان نہ کریں. نکل آئے. توبہ، اتنے بھیانک، اتنے گندے ذلیل لوگ نہیں دیکھے، لٹیرے، شرابی، جواری. بستی سے جو نکلے ہی تھے کہ دیکھتے ہیں کہ حدود بستی کے باہر ایک مکان ہے جس کی دیوار بارش کے سبب گرا چاہتی ہے. ولی اللہ نے کہا موسیٰ ایسا کیجئے، ذرا ٹھہریے، یہ مٹی جو ہے گیلی، یہ گارا ذرا مجھے اٹھا کر دیجئے کہ یہ میں دیوار سیدھی کر دوں. یہ ذرا میں دیوار کی کجرئی دور کر دوں، اس کو ذرا میں سیدھا کر دوں. خیر جناب موسیٰ نے آستینیں چڑھائیں، برستی بادلوں میں وہ مٹی دی. ولی اللہ نے دیوار کو ٹھیک کیا اور پوری دیوار کئی گھنٹے لگا کر وہاں پر مستحکم ہو گئی، ٹھیک ہو. ہاتھ دھو کے جو چلے تھے کہ جناب موسیٰ نے کہا ذرا رکیے. قصیدوں کی ساری تشنگی سجاد شاہ صاحب پوری نہیں کریں گے تو پھر کون پوری کرے گا؟ قصیدہ اس انداز سے پڑھ دیتے ہیں اور اس لہن پہ جا کے پڑھ دیتے ہیں. میرا اپنا عقیدہ ہے کہ اگر اس لہن پر اس طرح بیمار کے سرانے یہ علی کا قصیدہ پڑھ دیں، ولایت علی کا، تو اسے مولا شفا آتا. توجہ ہے حضور یار؟ ذرا ٹھہریے تو صحیح. اتنے گندے لوگ، اتنے بد کردار لوگ کہ مہمانوں کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح پیش نہیں آیا جس طرح یہ بستی والے پیش آئے. ہمیں تو چاہیے تھا بدعا کریں ان کے لیے، پتھر مارے ان کے گھروں پر. میں تو سمجھا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھہرو، جو دیوار گر رہی ہے دھکا دے کر جلدی گرا دو. آپ نے الٹا ہی کام کیا، ایسے بد کردار لوگوں کی دیوار کو محنت کر کے سیدھا کر دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. ولی اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا تم بے صبرے ہو جاؤ گے. جاؤ، اب تمہارا راستہ وہ ہے اور ہمارا راستہ یہ. اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی. اب جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، جو جناب موسیٰ نے لفظ استعمال کیا، مجھ سے خطا ہوئی، میں بھول گیا تھا. دیکھیے ولی اللہ لفظ بڑا اہم ہے، بڑے راز کھولتا ہے. دیکھیے ولی اللہ مجھے ساتھ لے چلیے اور آپ میرے معاملے میں اتنی زیادہ سختی نہ کیجئے. نبی کہہ رہا ہے ولی سے میرے معاملے میں اتنی زیادہ سختی نہ کریں، کچھ نرمی سے. کہا 2 دفعہ ہو چکا. موسیٰ نے کہا اچھا اب میں اللہ کے نام پر پیمان کر رہا ہوں، اگر آپ کے معاملے میں اب سوال کروں تو مجھے بے شک اپنے سے جدا کر دیجئے. ولی اللہ نے کہا اب یہ عہد اللہ کے نام پر ہو گیا ہے. کہا جی اللہ کے نام پر. چلے خیر صاحب دن چڑھایا آگے اور بستی آ گئی. بستی کو جو کراس کیا تو بستی کے رستے پر کچھ بچے ادھر سے کھیلتے ہوئے آ گئے، جیسے ہوتا ہے، کچھ ادھر سے کھیلتے ہوئے کھیلتے 8-9 سال کا بچہ ولی اللہ کے سامنے سے گزرا بستی. وہ جیسے ہی ولی اللہ کے سامنے آیا، ولی نے کیا کیا، تلوار نکالی اور سیدھی بچے کی گردن پہ ماری. گردن وہاں پڑی، دھڑ وہاں پڑا، تڑپ تڑپ کے بچہ وہیں ٹھنڈا. اب تو موسیٰ کی برداشت کی انتہائی. وہ تو ٹھیک ہے دیکھ لیا کشتی میں سوراخ اور دیوار کا، مگر یہ بچہ جسے ہم جانتے نہیں، ارے دیکھا ہی پہلی بار، بستی سے گزرے ہی آج ہے، اس کا کیا دوست. چلی اگر کوئی ادا اس کی پسند نہ بھی آئی تھی تو ڈانٹ ڈپٹ دے دے، ایک آدھ چپٹ لگا دیتے، قتل ہی کر دیا، مار ہی دیا. ارے یہ تو نابالغ بچہ ہے، اس پر تو حد ہی جاری نہیں ہوتی. خدا کی قسم اگر دل پر پروردگار نور اتار دے تو ولایت ایک لمحے میں سمجھ آ جاتی ہے. اس نے اس طرح اتاری ہے قرآن میں ولایت کے سمجھ میں آ جائے. یہ کیا کیا آپ نے؟ مار دیا. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ کیا کیا؟ ولی اللہ نے کہا تم نے اللہ کے نام پر عہد کیا تھا کہ اگر آئندہ تم میرے معاملے میں مداخلت کرو گے اور سوال کرو گے تو میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں گا. لہذا تم نے سوال کیا، اب تم جدا ہو، اللہ کے نام پر تمہارا عہد. لفظ قرآن میں استعمال کیا، اب میرے اور تمہارے درمیان فرق آ گیا، وہ راستہ تمہارا، یہ راستہ ہمارا. جناب موسیٰ نے 120 سال کی زندگی پائی. پوری زندگی جب بھی کسی نے سوال کیا نبی اللہ سب سے زیادہ اذیت ناک لمحہ کون سا تھا، سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی، ایک ہی جواب دیا،
سب سے زیادہ تکلیف زندگی میں اس وقت ہوئی جب ولی نے مجھے اپنے قدموں سے علیحدہ کر دیا. حضور علی، ولی سے علیحدگی نبی کے لیے عذاب. اور ایک کتنے ڈھیٹ ہیں وہ لوگ کہ ولی سے علیحدہ بھی رہتے ہیں پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. جائیے، اب آپ کا راستہ وہ ہے اور ہمارا راستہ یہ. جا رہا ہوں، ظاہری بات ہے کہ عہد کر لیا تھا، لیکن اے ولی یقین جانیے کہ زندگی بھر نہ چین سے کھا سکوں گا نہ آرام کر سکوں گا. کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان میں راز کیا تھا؟ بیان کروں حضور. 18 جیٹھ 31 مئی بن رہی ہے. میں پیر غلام عباس شاہ صاحب کے ہاں آ رہا ہوں رائے میں، سید سردار علی شاہ مرحوم حکیم صاحب کے ڈیرے پر. تھک گئے تو پھر میں یہ نتیجہ وہاں آپ کی خدمت میں چونکہ وہاں بھی میں نے ولایت کا یہ وہاں بھی یہی بات پیش کروں گا، اور وہاں جو بات پیش کروں گا وہ جو سرے دست ایک بہت بڑا کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے جو بڑا بے چین کر رہا ہے کہ تشہد میں کیا حیثیت ہے. تو انشاءاللہ میں غلام عباس شاہ صاحب کے یہاں سردار علی شاہ مرحوم کے ڈیرے پر 18 جیٹھ کو یہی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور قرآن مجید کے ساتھ اور کتب اربع کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ. گھبرا گئے میرے بات قرآن سے ہو تو یہ گریبان حاضر ہے، قرآن کے خلاف ہو تو گریبان حاضر ہے، اور قرآن میں ہو اور قول معصوم میں تو مجھ پر بھی حجت ہے، آپ پر بھی حجت. پھر کہے کی بیٹھ یہ تو بتا دیجئے کہ یہ کیا آپ نے کہا. اچھا بیٹھ جائیں. ولی کا فعل ہے، ولی نہ بتائے تو نبی کو بھی پتا نہیں چلتا. سبحان اللہ. کہاں سے آ گئے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 25 سال پڑھنے کے بعد یہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. سنو، تم سب سے پہلے حیران ہوئے کہ نئی کشتی اچھے با اخلاق ملاحوں کی، اس میں نے سوراخ کر کے عیب کیوں ڈال دیا؟ کہ جیسے ہم کشتی میں بیٹھ کر چلے تو وہاں کے علاقے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنے سپاہی بھیجے، جاؤ دریا میں جو سب سے نئی اور حسین کشتی ہے بیگار میں پکڑ کے لے آؤ. اگر ملاح مداخلت کریں وہی ملاحوں کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا. وہ جو کشتی ہے وہ 25 معذور افراد کی ہے، جن میں سے 10 مرد ہیں 15 عورتیں ہیں جو ہاتھوں پیروں سے معذور ہیں. انہوں نے مل کر یہ کشتی بنائی ہے کہ بھیک نہ مانگنی پڑے، ہماری معاش چلتی رہے. 25 افراد کی روٹی اس کشتی کے ذریعے جو معذور ہیں چل رہی ہے. ہمارے اترتے ہی بادشاہ کے سپاہی آ کر دیکھتے کہ سب سے نئی اور حسین کشتی یہی ہے، اس کو قبضے میں کرتے، ملاح آگے بڑھتے کہ روزی بچائے، ملاحوں کی گردنیں کاٹ دیتے، ان کے بچے بھی یتیم ہو جاتے، وہ 25 بھوکے رہ کر مر جاتے جو معذور تھے. میں نے اس سے پہلے کہ سپاہی آتے میں نے اس کشتی میں سوراخ کر کے عیب ڈال دیا. جیسے ہی سپاہی قریب پہنچے انہوں نے کہا یہ کشتی تو عیب دار ہے، وہ چھوڑ کر آگے چلے گئے. انہوں نے ملاحوں نے کشتی کو بنا لیا اور کشتی کو بنا کر تعمیر کر کے پھر وہ اپنی روزی کما رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اچھا یہ بتائیے بدبخت بستی والے شرابی جواری جنہوں نے ہم مہمانوں کی آبرو نہ کی، ان کی گرتی ہوئی دیوار کیوں تعمیر کی؟ ولی نے کہا سچ کہا تم نے، وہ بستی والے دنیا کے غلیظ ترین لوگ ہیں، وہ گنڈے ہیں، بدماش ہیں، چور ڈاکو شرابی کبابی ہیں، مگر اس بستی میں ایک شخص رہتا تھا جو مومن تھا. وہ مومن انتقال کر گیا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر. اس نے یتیم بچوں کے لیے کچھ دولت جمع کی، حلال کی دولت، تاکہ بچے جوان ہو کر بھکاری نہ بنے، آسانی سے میرے بچے زندگی گزاریں. جب میں اس دیوار کے قریب پہنچا تو وہی دیوار تھی جس میں اس مومن نے یتیم بچوں کا مال چھپایا تھا. میں نے دیکھا دیوار گر جائے گی، یہ بستی والے وہ یتیموں کا مال نکال کر شراب پیئیں گے، جوا کھیل لیں گے. اس سے پہلے کہ دیوار گر کر یتیموں کا مال ظالموں تک پہنچتا میں نے واپس دیوار تعمیر کر دی.
کوئی بات نہیں، ہوتا ہے آخر میں. اگر تھوڑا سا مجھے پہلے آپ دے دیتے ٹائم تو خیر نتیجے اور ہوتے. کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتا. آپ منہ سے بولیں یا نہ بولیں، تھوڑا سا منہ ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں بس. ایسے ولایت کے گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب صبح سے اچھا یہ بتائیے کہ وہ بچے کو آپ نے کیوں مارا؟ نابالغ بچہ جس پہ حد نہیں قائم ہوتی تھی، بستی میں سے نکلا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا. سنیے گا، آپ نے جان سے ہی مار دیا. اے ولی اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا سنو، بچے سب کھیلتے ہوئے آگے سے گزرے، جیسے ہی وہ بچہ میرے سامنے سے آیا، میں نے اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی اس کی تقدیر کا مطالعہ کیا. پیچھے والے دوست توجہ فرما رہے ہیں حضور علی. میں نے دیکھا تقدیر میں لکھا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر کافر بنے گا، بت پرست بنے گا، چور ڈاکو بنے گا. اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بت پرست نہیں ہے، بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے ہیں، ملت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. دونوں ماں باپ مومن ہیں اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں بستی میں. لیکن یہ جوان ہو کر چور بنتا، ڈاکو بنتا، بت پرست بنتا، کٹر بت پرست بن کے ماں باپ سے کہتا بتوں کے آگے ماتھا ٹیکو. ماں باپ بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنے سے اس کے انکار کر دیتے. یہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر چوک میں لے آتا. بازار میں لانے کے بعد یہ اپنے ماں باپ کو برہنہ کرتا. برہنہ کرنے کے توجہ یہ اپنے ماں باپ کو بازار میں لاتا، بازار میں لا کر اپنے ماں باپ کو برہنہ کرتا. پھر اپنے ماں باپ کو کہ سر کاٹ کر بتوں کے قدموں میں ڈال دیتا، ان کی لاشوں کو گھسیٹتا. یعنی یہ بچہ جوان ہو کر اپنے مومن ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتا. اس سے پہلے کہ جوان ہو کر اپنے مومن ماں باپ کو قتل کرتا، میں نے اسے قتل کر دیا. بڑی حقیقت ہے، بڑی حقیقت ہے. بچہ ابھی 9-10 سال کا ہے، جب جوان ہوگا تب ماں باپ کو مارے گا. یہ ولی ہوتا کیا ہے؟ سمجھیے تو صحیح اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو تقدیر پڑھ بھی سکتا ہے، تقدیر بدل. اچھا کوئی اور نتیجہ ہے تو آئیے، میرا گریبان حاضر ہے. یعنی ولی وہ جو تو ابھی کرے گا، کرنا تھا اس نے، یہ لکھا ہوا تھا تو ولی نے پڑھ بھی لیا اور لکھے ہوئے کو بدل بھی دیا نا. اچھا یہ دیکھ لیجئے، جس ولی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ کلی ولایت نہیں رکھتا، ارے وہ جزوی ولایت رکھتا ہے. حضور علی جس کے پاس جزوی ولایت ہے وہ تقدیر پڑھ بھی سکتا ہے، تقدیر بدل بھی سکتا ہے. حضور کچھ تو عقل کیجئے، جس کے پاس کلی ولایت ہے اگر وہ کسی کو 7 بیٹے دے دیتا ہے تعجب کیسا ہے؟ تو کلی ولایت، چھوٹی سی ولایت. توجہ ہے میرے محترم؟ سمجھیے گا ذرا ولایت کیا. میں نے اس سے پہلے اس کو مار دیا، پہلے ہی میں نے قتل کر دیا. 2 شخصیتیں سامنے کھڑی، ایک نبی ہے جو نبوت، ایک ولی ہے. وہ کہہ رہے میں نے دیکھا ہے اس کی تقدیر میں. ولی کے پاس نظر ہے کہ تقدیریں دیکھے بھی اور بدل بھی دے. یہ معاملہ ہوتا اس بچے کے ہاتھ میں. کہاں اب کیا ہوگا؟ ہاں اللہ سے کلام کلیم اللہ بھی ہے، لیکن تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ ولی دیکھ رہا ہے اور ولی بدل رہا ہے. موسیٰ نے کہا اب یہ بتائیے کہ اس کی ماں کا کیا بنے گا. اسے تو یہ باتیں نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا. ولی نے کہا گھبراؤ نہیں، اب ہم اس کی ماں کو خیر دیں گے. اب ہم اس کی ماں کو خیر دیں گے. خیر، چونکہ ولی نے کہا تھا خیر دیں گے، تاریخ نے لکھا اس لڑکے کی ماں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی سے اللہ نے بنی اسرائیل کے 70 نبی پیدا کیے.
نبی ولی نے کہا تھا خیر. ولی نے کہا تھا خیر. چونکہ ولی کی زبان سے نکلا تھا خیر تو بیٹی پیدا ہوئی, ایسی بیٹی جس سے 70 نبی بنی اسرائیل کے پیدا ہوئے. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. جس کے لیے کہہ دیا جائے خیر, وہ بنے 70 نبیوں کی ماں, وہ بیوی بنے 70 نبیوں کی ماں. آیت سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر, حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں. معصوم سے پوچھا مولا کوثر کیا ہے؟ کہا میری دادی جناب سیدہ. کہا کوثر کا مطلب؟ کہا خیر کثیر. خیر کثیر. حضور جس لڑکی کو, جس بیوی کو کہا خیر, وہ بنی 70 نبیوں کی ماں. اور جس کو کہا تھا خیر کثیر, وہ 11 معصوم بیٹوں کی ماں ہے. ہیں 11 مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل. یہ ہے جو سنیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں. یہ ہے جزوی ولایت اور وہ ہے کلی ولایت. کون سی کلی ولایت ہے؟ یہ ہم شیعہ ہیں تو مانتے ہیں, ہم سنی ہیں تو مانتے ہیں, ہم سنی ہیں تو نہیں مانتے, ہم شیعہ ہیں تو نہیں مانتے. ڈسکس ہی نہیں ہے, بحث ہی نہیں ہے. شیعہ سنی کی کتابوں میں لکھ دیا گیا. کوئی کل یہ کہے کہ صاحب میرے باپ دادا نے نہیں پڑھا تھا, میں بھی نہیں پڑھتا, اس نے نہیں مانا تھا, میں بھی نہیں مانتا, چونکہ انہوں نے نہیں پڑھا اتنے لوگ بنا پڑھے ہوئے چلے گئے. توجہ رکھیے گا, بہت اہم معاملہ ہے. نبیوں کی سمجھ میں نہیں آتا. کہیں ایسا نہ ہو غرق ہو جائے, کہیں ٹھوکر لگ جائے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں, میں کیا کروں جناب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے تشہد میں علی ولی اللہ, آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا ضروری ہے کلمے میں علی ولی اللہ, آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا ضروری ہے اقامت میں علی ولی اللہ. باپ دادا نے تو نہیں پڑھا تھا. باپ دادا کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی. سنی شیعہ نے ایک بات متفق طور پر لکھی ہے کہ جب ساری روحیں خلق کر لی تو ان سے پوچھا بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ کہا ہے. میرا مصطفیٰ نبی ہے یا نہیں؟ کہا ہے. میرا علی ولیوں کا سردار ہے یا نہیں؟ سنی شیعہ نے لکھا, روحوں نے اقرار کیا. تو اس کا مطلب ولایت تو اللہ نے ماں باپ کے ذریعے نہیں, خود آپ کی ذات پر اتاری ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ آپ کی ذات پر اتری ہے. آپ کی ذات جواب دہ ہے, ماں باپ نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی مجتہد نہیں. خدا کے لیے رحم کیجئے, رحم کیجئے. کس پٹڑی پر چل رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑتا ہوں, ہر ایک کا احترام ہے, مگر کلیجہ زخمی ہوتا ہے. یہ میرے مذہب کا معاملہ ہے. سنی شیعہ نے لکھا ہے اگر ولایت علی نہ ہو نجات ممکن نہیں. پھر کہاں جا رہے ہیں؟ احتجاج تبرسی ہے, احتجاج تبرسی. یہ گریبان پکڑ لو میرا. امام صادق سے پوچھا گیا, بے اختیار امام جواب دے رہا ہے, سمجھ لینا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ قبول نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ قبول نہیں, جب تک میرے جد علی کی ولایت کی گواہی نہیں دو. ایک جملہ اور جذبات میں آ گیا. توجہ ہے میرے محترم؟ ہر شخص پر اتاری گئی ہے, خود ہم پر اتاری گئی ہے, ہر شخص پر اتری ہے ولایت علی. بٹھا لیا میں نے اپنے بھائی کو. بس اس کے بعد 31 مئی انشاءاللہ میں قرآن سے اور آپ کی شاہ صاحب فقہ کی کتب اربع سے یہ چیزیں اپنے دوستوں کے سامنے پیش کروں گا اور الجھنوں اور سوالوں کے جواب بھی دوں گا. خدا سب پہ اپنا رحم کرے. جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا ہیں؟ جو نہیں پڑھ رہے ہیں خدا انہیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ نور, یہ روشنی سب تک پہنچے, اور پہنچے گی انشاءاللہ.
انشاءاللہ یہ نور پہنچے گا. اس ولی کا نام ہے خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. شاید 2 جملے بس چھوڑ، مصائب بھی آپ. خضر علیہ السلام رات کا ٹائم ہے. حسن ابتہی تحریر فرما رہے ہیں مسجد جمکران، جہاں آج ایران میں جا کر آپ زیارت کرتے ہیں، اب تو لاکھوں افراد ہوتے ہیں. مسجد جمکران جہاں بنی، پہلے مسجد نہیں تھی، پہاڑ تھے. ایک آدمی کہتے ہیں میں گھر میں سویا ہوا تھا، مجھے آواز آئی باہر آ جاؤ تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں. میں جلدی تمہیں امام زمانہ بلا رہے ہیں. میں کانپنے لگا، چابی ڈھونڈنے لگا. آواز آئی چابی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تالا کھلا ہوا ہے. بھائی یہاں چھوڑ دو، یہاں آپ کو ممبر دے. میں بسم اللہ کیسے خیریت سے جیو سلامت. کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، کچھ لوگ کھڑے تھے، مجھے لے کے نورانی چہروں والے لے کے چلے. یہ جہاں آقا حسن ابتہی کہتے ہیں جہاں آج آپ نے جمکران، مسجد جمکران بنی، پہاڑ پر جیسے اوپر 14ویں کا چاند، تخت لگا ہوا ہے جواہرات سے مزین. تخت پر ایک شہزادہ بیٹھا ہے، چہرے کے نور سے 14ویں کے چاند کا نور خجل ہو رہا ہے. 14ویں کا چاند شرمندہ ہو رہا، اور ان کے پہلو میں تخت پر نیچے ایک نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، اور بزرگ کے ہاتھ میں کتاب ہے. مجھے بلایا. یہ یہاں کا دیکھ رہا ہوں میں نے لے جانے والوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. انہوں نے کہا بالکل صحیح پہچانا، یہی تو امام زمانہ ہے. سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد. یہی تو امام. یہاں پر مولا نے اس کو جا کر کہا کہ تم مسجد جمکران بناؤ، یہ میری زمین ہے، جو چودھری یہاں پر زراعت کرتا ہے اس سے میرے پیسے واپس لے لو. یہ وہ واقعہ. اس نے پوچھا مولا وہ سردار ہے، مجھے میں تو کمزور غریب آدمی، تو کہے گا کہ تجھے امام زمانہ نے میرے لیے حکم دے دیا، مانے گا نہیں. معصوم نے کہا یاد رکھنا جسے غلامی دیتا ہوں اپنی، اسے نشانی بھی دیتا ہوں. سجاد صاحب کے درمیان بہت زیادہ حائل رہ گیا، وہ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے. میں ان کا قلب کی گہرائیوں سے احترام اور پیار ان سے کرتا ہوں. انہی کے جد کی وکالت تھی، 2 منٹ لے لیے بس. آخری جملہ، یہی تو امام زمانہ ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا مگر وہ جو تخت کے نیچے بیٹھے، تخت کے اوپر تو امام زمانہ بیٹھے، یہ تو تخت کے نیچے بیٹھے نورانی چہرے والے، کتاب ہاتھ میں، یہ کون ہے؟ کہا رہے یہ خضر علیہ السلام ہے. میں نے یہ تو سلامتیاں رہے، یہ خضر علیہ السلام ہے. میں نے کہا خضر یہاں کیسے؟ کہا یہ خضر جو ہیں وہ امام زمانہ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب سمجھے ولایت کلی کو. حضور علی جس کے پاس پڑھنے کے لیے موسیٰ جائے، وہ خضر پڑھنے کے لیے میرے امام کے پاس. یہ تو تھے سرکار علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب، جو اپنے علم کا لوہا منوا رہے تھے. اس سے قبل کہ میں ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دوں جو ہر دل عزیز شخصیت ہے، 16 جون بروز ہفتہ نماز عصر تا صبح 7 بجے شب داری بسلسلہ شہادت اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام